ناظرین، تابوت سکینہ ہمیشہ سے یہودیوں کے لیے بہت اہم اور مقدس رہا ہے۔ یہ ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا جو وہ اپنی سرکشی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی وجہ سے کھو چکے ہیں اور آج تک اسے ڈھونڈنے کے لیے در بدر کی خاک چھان رہے ہیں۔ یہ تابوت ہے کیا اور یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو شمشاد کی لکڑی کا بنا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کچھ اس طرح سے ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس آیت میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب سامان ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس سے دلوں کو سکون تسکین ملتی تھی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے۔ اس صندوق میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی اشیاء موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر لیا گیا۔ یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ اس صندوق میں بہت سی خاص خصوصیات تھیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفر سے جہاد کرتے تھے اور کفر کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر یہ سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی و طغیانی کا دورہ ہو گیا تو ان کے بد اعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عملکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس کی بے ادبی پر قوم عملکہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عملکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان کافروں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام طالوت کو، جو ایک نیک انسان تھا، بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا
کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کریں گے۔ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان سے وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ قوم عملکہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ایک ناممکن بات ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان کو واپس مل گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے کے بعد اس قوم کے حالات میں دوبارہ بہتری آنے لگی، لیکن اس قوم کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے اس تابوت کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں تابوت سکینہ کو رکھا جا سکے۔ اس عبادت گاہ کی تعمیر میں اتنا وقت لگا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مکمل نہ ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام مکمل کروایا اور اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ پیغمبروں کی تذلیل کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کچھ عرصے بعد ہی عراق کے بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مسمار کر دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ عرصے بعد ان پر دوبارہ حملہ ہوا۔ اس بار رومنز نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا اور اس کی جگہ ایک چرچ تعمیر کی۔ ناظرین، یہودی قوم تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اپنی بدعمالیوں اور سرکشی کی وجہ سے ساری دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ اب یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی جو دیوار باقی رہ گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہے جس میں سے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق قیامت سے پہلے ایک بادشاہ باہر آئے گا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ باہر آئے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ چل پڑیں گے۔ ناظرین، آپ اور ہم اس بادشاہ کو دجال کے نام سے جانتے ہیں، جس کا اسلام میں بھی ذکر ہے۔ ناظرین، عراق کے بادشاہ نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج اسے ساری دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔